بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم بڑھتے ہیں رسک رسپانس یا رسک ٹریٹمنٹ کی طرف۔ اب ہم نے اپنے ایسٹس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا، ان کی ولنریبلٹیز دیکھ لی، ایسٹ تھریٹ پیئرنگ کر لی، رسک انالیسس کر لی، کوالٹیٹیو کوانٹیٹیو انالیسس کر لی۔ اس کے بعد ہم نے پرائورٹائز کر لیا کہ یہ والے ایسٹس ہیں جو ہمارے موسٹ کرٹیکل ہیں۔ اب ہم نے ان ایسٹس کا جو رسک ہے اس کو ٹریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی سیف گارڈ امپلیمنٹ کرنے ہیں، کوئی کنٹرولز امپلیمنٹ کرنے ہیں، تو اس کو ہم رسک ٹریٹمنٹ کہتے ہیں۔ رسک رسپانسز آر آل ریلیٹڈ ٹو آرگنائزیشن رسک ایپیٹائٹ، ٹھیک ہے۔ اب رسک ایپیٹائٹ کیا ہے؟ اٹس دا ٹوٹل اماؤنٹ آف رسک دیٹ این آرگنائزیشن از ولنگ ٹو ایکسیپٹ ان این ایگریگیٹ اکراس آل ایسٹس، ٹھیک ہے۔ اب ایک ٹرم آتی ہے رسک اونر۔ This person is responsible for managing a particular risk or threat to a company. Is typically a person in a position of authority, such as manager, and he must have necessary resources and authority to effectively mitigate or eliminate potential risk. It is essential for risk owner to have a solid understanding of the specific area of the business where the risk was identified. ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں رسک رسپانس آپشنس کے اندر کہ یا تو آپ رسک کو ایکسیپٹ کر لیں، یا اس کو میٹیگیٹ کریں، یا ٹرانسفر کر دیں، یا ایوائڈ کر دیں، یا ریجیکٹ کر دیں رسک کو آل ٹوگیدر۔ پھر ایک سیکنڈری رسک کی ٹرمینالوجی ہے، اور پھر رسک ڈیٹرنس ہے۔ اب یہ تمام ٹرمینالوجیز کو ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ایکسیپٹنس آف رسک occurs when a thorough cost benefit analysis indicates that، یہ بڑا امپورٹنٹ، یہ سنیے، the cost of implementing countermeasures would be greater than the potential cost of loss resulting from a risk. ٹھیک ہے، اگر آپ کی کاؤنٹر میجرز کی کاسٹ بڑھ گئی ہے پوٹینشیل کاسٹ آف دی لاس سے، تو پھر آپ رسک کو ایکسیپٹ کر لیں گے۔ Furthermore, this implies that management has willingly acknowledged the potential consequences and potential loss in the event that risk materializes. مینجمنٹ کو یہ فلی اویئر ہے اس بات سے۔ جب بھی آپ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کریں گے تو اس کو آپ اس کو ڈاکومنٹ کریں گے، کسی جگہ اس کو انٹر کریں گے، آپ کہیں گے کون رسپانسبل ہے اگر یہ رسک میٹرلائز ہوتا ہے، اور اس کی جو پلین کریں گے کہ کیوں آپ نے وہ سیف گارڈز امپلیمنٹ نہیں کیے، اور یہ کامنلی سائن ہوگا کسی سینئر مینجمنٹ سے۔ اس کے بعد اگلی آپشن آ جاتی ہے رسک رسپانس آپشن میں رسک میٹیگیشن، ٹھیک ہے۔ ریڈیوسنگ رسک انوالوز دی امپلیمنٹیشن آف سیف گارڈ، سیکورٹی کنٹرولز اینڈ کاؤنٹر میجرز ٹو مینیمائز ولنریبلٹی اینڈ پریونٹ تھریٹ۔ اگر آپ کا ڈیٹا پڑا ہے تو اس کو انکرپشن لگا دیں تو ڈیٹا سیکیور ہو جائے گا۔ اینٹی وائرس نہیں ہے تو اینٹی وائرس انسٹال کر دیں، کوئی ان پیچ سافٹ ویئر ہے تو اس کو پیچ کر دیں، پائریٹڈ آپریٹنگ سسٹم ہے یا کوئی اپلیکیشن ہے تو آپ آتھرائز سورس سے اس کو بائی کر کے انسٹال کر دیں۔ تو یہ وہ سارے میٹیگیشن آپشنز ہیں جو آپ کی رسک آپ نے کیلکولیٹ کیا ہوا تھا، وہ اگر ہائی کیٹیگری میں تھا تو اس کو میڈیم یا لو میں لے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ فار ایگزامپل وہی جو ہم نے لیپ ٹاپ والی مثال کی دیکھی تھی، دیکھ لیں، اگر ایسٹ ویلیو تھی اس کی $10,000 جس میں 2,000 بیس کاسٹ تھی اور 8,000 اس کی پرسنل آئیڈینٹیفائبل انفارمیشن تھی۔ اگر اب یہ ان انکرپٹڈ پڑا ہوا ہے تو پوٹینشیل لاس، ایکسپوجر فیکٹر وغیرہ یہ ہم نے ساری چیزیں دیکھی تھی، تو اس کا ٹوٹل لاس، سنگل لاس آ رہا تھا $10,000، اور اگر 20 گم رہے ہیں تو $200,000 آ رہا تھا۔ تو اگر ہم $1,000 کی اس کے اوپر انکرپشن امپلیمنٹ کر دیتے ہیں تو پھر ہم نے کیا میٹیگیٹ کر دیا؟ یہ $8,000 کا جو PII کا لاس تھا اس کو ہم نے میٹیگیٹ کیا۔ اور آپ کو یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ ہم نے کیسے 8,000 کی یہ فگر کیسے آئی تھی۔ ہم نے کانفیڈینشیلٹی، انٹیگریٹی، اویلیبلٹی، ان تینوں فیکٹرز کو کنسیڈر کیا تھا، انٹرویوز کیے تھے، سرویز کیے تھے، اسیسمنٹ کی تھی، پھر وہ کوئی پوری کاسٹ اس کی دیکھی تھی کہ اگر کوئی کے علاوہ بھی چیزیں اس میں ایڈ ہو سکتی ہیں، فار ایگزامپل کوئی اگر وہ لاس ہو جاتا ہے، کوئی کمپنسیشن پے کرنی پڑتی ہے، تو یہ ساری کاسٹ ملا کے اب آپ نے صرف امپلیمنٹ کیا انکرپشن امپلیمنٹ کی $1,000 کی، تو آپ کا یہ لاس $200,000 سے $40,000 میں چلا گیا۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے رسک اسیسمنٹ کا کہ وہ آپ کو ایک پرائورٹائز لسٹ دے دیتا ہے۔ اب آپ لیڈرشپ کے سامنے ایک کلیئر فگر ہوتی ہے کہ یہ میرا لاس ہو رہا ہے، جو کہ شاید اس کو اس سے پہلے پتہ ہی نہ ہو،
اب اس کو روکنے کے لیے میں اتنا بجٹ اویلیبل کر دوں گا تو اتنا میرا سال کا لاس بچ جائے گا. پھر اگلی آپشن ہوتی ہے ٹرانسفرنگ رسک. اٹ انوالوز شفٹنگ آف برڈن آف پوٹینشیل لاس ریزلٹنگ فرام اے رسک ٹو اے ڈفرنٹ اینٹی اور آرگنائزیشن. کامنلی پرچیزنگ اے سائبر سیکورٹی انشورنس ہو سکتی ہے, ٹریڈیشنل انشورنس ہو سکتی ہے, آؤٹ سورسنگ ہو سکتی ہے. آپ رسک کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں, رسک کو اوائڈ کر دیتے ہیں ٹوٹلی. آپ فار ایگزامپل آپ لیپ ٹاپ کے گمنے کا رسک ہے تو آپ لیپ ٹاپ ایشو ہی نہ کریں تو رسک اوائڈ ہو گیا. کسی سٹی اے میں کوئی کسی قسم کا ہریکین آنے کا کوئی پرابیبلٹی بہت زیادہ ہے تو آپ سٹی بی میں بزنس کو اسٹیبلش کر لیں. تو اس کو آپ رسک اوائڈنس کہتے ہیں. رسک ریجیکشن بھی ایک ٹرم ہے, یعنی یہ ان ایکسیپٹیبل پاسبل رسپانس ٹو اے رسک از ٹو ریجیکٹ اے رسک اور اگنور اے رسک, ڈینائنگ دیٹ رسک ایگزسٹ اینڈ ہوپنگ دیٹ اٹ ول نیور بی ریئلائز اور ناٹ ویلڈ. تو ریجیکٹنگ اور اگنورنگ رسک میں بھی کنسیڈر نیگلیجنس ان دا کورٹ. میں ایک جگہ اوپن سورس پہ نا اس میں لاز آف سائبر سیکورٹی کے اوپر کسی نے ایک پریزنٹیشن تھی, تو اس میں ایک بڑی اچھی بات اس ایکسپرٹ نے کی, اف دیر از اے ولنریبلٹی ریسٹ ایشور اٹ ول بی ایکسپلائٹڈ. ٹھیک ہے, تو رسک ریجیکشن شوڈ نیور بی این آپشن. اس کے بعد آتے ہیں سیکنڈری رسک. آپ یو میٹیگیٹ ون رسک اینڈ اوپن اندر رسک. آپ نے کسی مانیٹرنگ کے لیے کوئی سافٹ ویئر لگایا, اس سافٹ ویئر نے کے اندر کوئی بگ تھا اور اس نے ایک اور ولنریبلٹی کریٹ کر لی. تو جس طرح ایک سپلائی چین میں سولر ونڈ والی میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی, تو یہ ایک سیکنڈری رسک ہوتا ہے. آپ نے کوئی ایک کنٹرول لگایا, اس کی وجہ سے کوئی دوسرا رسک ایڈ ہو گیا سسٹم میں. پھر رسک ڈیٹرنس ایک آپشن ہے. اٹ انوالوز امپلیمنٹنگ آف میئرز ٹو ڈسکریج پوٹینشیل وائلیٹرز آف سیکورٹی اینڈ پالیسی. آڈیٹنگ آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں میکینزم کہ وہ آپ کے ساری پالیسیز جو بھی آپ نے پالیسیز پروسیجرز گائیڈ لائنز اسٹینڈرڈز ڈیفائن کیے ہوئے ہیں ان کو آپ ایک آڈٹ ٹیم دیں, وہ جا کے سارے سب چیزوں کو چیک کریں. سیکورٹی کیمراز, وارننگ بینر, سیکورٹی گارڈز, تو اس طرح کے میئرز اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. پھر ایک ٹرم ہوتی ہے رسک رجسٹر. ٹھیک ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. رجسٹر از دا مین ٹول دیٹ رسک مینجمنٹ پروفیشنلز اینڈ سینئر مینجمنٹ یوز ٹو ٹریک رسک اسٹیٹس. ٹھیک ہے, دس اپروچ سمرائزز رسک اینڈ الاؤز سینئر لیڈرشپ ٹو فوکس آن موسٹ امپورٹنٹ رسک فیسنگ دی آرگنائزیشنز. ٹھیک, یہ کس طرح کی ایک ہوتی ہے جس میں آپ رسک اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, پھر رسک کی کاز, امپیکٹ, لائکلیہوڈ امپیکٹ اسکور, پھر اس کو یہ دے دیتے ہیں. یہ ایک سزم اسٹڈی گائیڈ ہے چیپل کی, وہاں سے میں نے یہ فگر لی ہے. تو اس طرح کا ایک رجسٹر آپ اس کو کسی بھی طریقے سے بنا سکتے ہیں. اس کے اندر آپ اس کیٹیگری کے اندر آپ اس کی جو کنٹرول ہے وہ بھی شامل کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہ کنٹرول امپلیمنٹ کیا تو پہلے یہ رسک کی جو ٹوٹل ویلیو نکلی تھی وہ یہ ہائی تھی. فار ایگزامپل آپ کنٹرول امپلیمنٹ کرنے کے بعد وہ میڈیم یا لو ہوگی, یا کوئی فگر ویلیو میں ہے تو وہ کوانٹیٹیو میں ہے تو فگر ویلیو میں آ گئی. تو وہ کسی بھی فارمیٹ پہ یہ آپ یہ بنا سکتے ہیں. کنسالیڈیٹڈ قسم کا ایک ڈیٹا ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں یہ ایک آئی سی اسکوئرز کی جو اسٹڈی گائیڈ تھی, آفیشیل اسٹڈی گائیڈ, اس میں یہ فگر بڑی اچھی تھی. سائیکلک ریلیشن شپ آف رسک ایلیمنٹس اس میں دکھایا گیا. آپ دیکھیں ہم اسٹارٹ کیا ہم نے ایسٹ سے. ایسٹس کیا کہتا ہے, وچ آر انڈینجرڈ بائی تھریٹس. ٹھیک ہے, اور تھریٹ کیا کرتے ہیں, ایکسپلائٹ کرتے ہیں ولنریبلٹیز کو. تھریٹ ایکسپلائٹ کرتے ہیں ولنریبلٹیز کو جو ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں, جو وچ ریزلٹس ان ایکسپوئر. ٹھیک ہے, ایکسپوئر وچ از اے رسک. ٹھیک ہے, یہ ہم نے سب دیکھا, ایکسپوئر فیکٹر یہیں سے ہوتا ہے جو کہ ایک رسک ہے. اور رسک کے لیے ہم سیف گارڈ امپلوائے کرتے ہیں جو کہ اس کو میٹیگیٹ کر دیتا ہے, رسک کو میٹیگیٹ کرتا ہے اور پروٹیکٹ کرتا ہے ایسٹس کو. تو ایک بڑا اچھا سا سائیکلک ریلیشن شپ ہے. اوور آل اس ہم پورے پروسیس کو سمرائز کریں تو اس طرح ہمیں یہ نظر آتا ہے. یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ اسکل ہے. ملتے ہیں ہم انشاءاللہ اس کو سمرائز کرتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں.